جو رازق کل ہے، جو ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر شے کے متعلق ساری باتوں کے متعلق خبر رکھنے والا ہے، اس ذات کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دینی مجلس کا، اس پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ ثانیاً وہ ذات جو نبی آخر الزمان ہے، وہ ذات جو خاتم الرسل ہے، وہ ذات جو خاتم الانبیاء ہے، وہ ذات جو یتیموں کا والی، غریبوں کا حامی، بے کسوں کا سہارا، تشنہ شفاعت، فخر موجودات، جو فاطمہ الزہرا کا ابا باپ، جو حسن و حسین کا نانا جان، جو تخلیق کون و مکان، جو مالک حوض کوثر، جو شافی محشر ہے، اس ذات کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، شکر و عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ایک اللہ کا نام لینے والا بنایا اور انیک خداؤں سے ہماری حفاظت فرمایا اور انیک خالق سے اور انیک معبودوں سے ہماری حفاظت فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھرانے میں یا ایسے ماحول میں یا ایسے معاشرے میں پیدا فرمایا کہ جب ہماری آنکھ کھلی اور جب ہم عقل کو سنبھالے یا جب ہماری پیدائش ہوئی، اس وقت کے ماحول کو یا اس وقت کے معاشرے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیے کہ ہمارے گھر کا ماحول یا ہمارے معاشرے کا ماحول یا ہمارے دوست و احباب کا ماحول یا ہمارے والدین کا ماحول یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم اس ماحول کو، اس معاشرے کو، اس چیز کو، اس دستور کو، اس اصول کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے ہمیں یہ عقل دی، اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے صلاحیت دی، اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے طاقت دی اور اللہ نے ہمیں وہ فہم و فراست سے نوازا کہ ہم یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا تنہا ہے اور ان کی تمام صفاتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اس چیز پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اچھی اور بری تقدیر جو اللہ کی جانب سے ہے اس پر ایمان لاؤ، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لاؤ۔ جب ہم نے اس ماحول کو دیکھا، اس معاشرے کو دیکھا تو ہماری زبان سے بھی یہ کلمہ بے ساختہ جاری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے محترم، اور یہ ایمان یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت محمدیہ پر ایک انعام ہے، احسان ہے۔ اگر انسان شمار کرے تو اللہ کے اتنے احسانات اللہ کے بندوں پر ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، گننے لگو تو لَا تُحْصُوهَا، تم اسے کبھی شمار نہیں کر سکتے، کبھی گن نہیں سکتے ہو۔ یہ قرآن کی بات ہے۔
اور قرآن کریم کے ہر ایک حرف پر، ہر ایک زبر زیر پیش پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کریم کے ہر ایک نقطے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ معلوم یہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات ہیں، یا جتنی باتیں ہیں، یا جو بھی اصول ہے، یا جو بھی شریعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ آمنا وصدقنا، ہم نے اس کتاب پر ایمان لے آیا اور ہم نے صدق دل سے اس کو مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگوں اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے فضل و کرم ہیں کہ اگر تم شمار کرنے لگو تو تم تھک سکتے ہو، یا تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے، یا تمہاری تعداد ختم ہو سکتی ہے، یا تمہارے پاس جو مشین ہے، جو آلات ہے، وہ تھک سکتے ہیں، وہ ٹوٹ سکتے ہیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں، یا تمہارے پاس جو معاملات ہیں وہ مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے انعامات ہیں، جو اللہ کے احسانات ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم، اور ان چیزوں پر غور کرنا بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا، اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا، اللہ کی نعمتوں کے متعلق اپنے ذہن کے اندر خیالات یا بات کو لانا، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ انسان اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو ہر وقت اللہ کے انعامات ہیں، انسان اپنے جسم میں غور کرے تو ہر وقت اللہ کے احسانات ہیں، انسان اگر اپنے اوقات میں غور کرے تو ہر وقت اللہ کے احسانات ہیں۔ انسان سانس لے رہا یہ اللہ کا انعام ہے، انسان بول رہا یہ اللہ کا انعام ہے، انسان سن رہا یہ اللہ کا انعام ہے، انسان پڑھ رہا یہ اللہ کا انعام ہے، انسان چل رہا یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے سننے کی صلاحیت دی، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے کھانے کی صلاحیت دی، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے چلنے کی صلاحیت دی، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے پڑھنے کی صلاحیت دی، اللہ کی طرف سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں یا انسان کی جسم میں جتنے اعضاء ہیں وہ تمام کی تمام اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ تمام کی تمام اس بات پر شاہد ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کے کرامات ہیں، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ راہ دکھایا ہے اور سننے کی طاقت دی اور صلاحیت دی۔ اس پروگرام سے محروم رکھتا، اور بہت سارے ہمارے ساتھی ہوں گے ایسے جسے اللہ نے اس پروگرام سے، اس مسجد سے، اس ماحول سے دور رکھ دیا ہے۔ میرے محترم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ مجلس ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دینی مجلس کا حصہ اور اس میں ہمیں شریک کیا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی مجلس ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی مجلسوں پر فرشتوں کے ذریعے انوار و رحمات کی بارش فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ مردہ اور زندہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اللہ کا نام لیتا ہے، وہ انسان جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور عبادتیں تو ہر طریقے سے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ لیا جائے، اللہ کے سامنے جھک جایا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نفل روزہ رکھ لیا جائے، صدقہ و خیرات کر لیا جائے، یا دینی مجلس میں بیٹھ کر جہاں قرآن اور احادیث کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہو، جہاں تقریریں اور وعظ ہو رہی ہو، وہاں اللہ کی باتوں کو سن لیا جائے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اسی متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی باتوں کو سننے والا، اللہ کی باتوں کو بولنے والا، اللہ کی باتوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا، دینی مجلسوں میں، دینی پروگرام میں، دینی حصوں میں شریک ہونے والا، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ زندہ ہے، اور وہ لوگ جو شریک نہیں ہوئے وہ ایسے ہیں جیسا کہ ان کا دل مردہ ہے، وہ مر چکے۔ میرے محترم، اس بنیاد پر اس مجلس کو چھوٹی مجلس نہ سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں شریک کیا، یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ چاہتا تو ہمیں بھی محروم کر دیتا، ورنہ چاہتا تو ہمیں بھی یہاں سے ہٹا دیتا۔
میرا محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اذا مررت برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ وہاں سے کچھ لے لیا کرو، کچھ چڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وما ریاض الجنت، جنت کے باغات دنیا میں کہاں سے آ سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، یہ تو قید خانہ ہے، یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے جہنم ہے، قید خانہ ہے، یہاں جنت کے باغات کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یہ دنیا تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ جب دنیا جنت دنیا میں نہیں ہو سکتی تو بظاہر جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ صحابہ کرام کا سوال کرنا بالکل درست تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق الذکر، کہ وہ مجلسیں، وہ محفلیں، وہ پروگرام، وہ دینی مجلس جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہو، جہاں اللہ کے کلام کو سنایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی تفسیریں بتائی جا رہی ہو، جہاں اللہ کے اقوال کو، اس کے اخبار کو، جہاں اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہو، وہی تو دینی مجلس ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بتائی جا رہی ہو، جہاں ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے ادوار کو، ان کی حدیثیں بتائی جا رہی ہو، جہاں ان کی سنتوں کے متعلق باتیں چل رہی ہو، وہاں اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی باتوں کو سن لینا، یہی تو اللہ کی مجلس ہے، یہی تو جنت کی باغات ہے۔ تو یہ